السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ہیش ٹی وی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دنیا کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا کر چھوڑا ہے، اور فرعون سے جڑے کئی ایسے راز ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں نشانی کے طور پر بیان فرمائے، جنہیں آج کی جدید سائنس کڑی ریسرچ کے بعد تسلیم کرتی نظر آتی ہے۔ ناظرین، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر موریس بوکائے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم ستم کرنے والے کا نام فرینسس ڈوم تھا، اور اسی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے تو یہ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو اسی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر عطا جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمان اور فضاتی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، ان آیات میں فرمان الہی یہ ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ بعد والی نسلوں کے لیے باعث عبرت بنے۔ چنانچہ ارشاد الہی کے عین مطابق فرعون کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے کنارے سے دریافت ہوا، جہاں سے اسے قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب مت کرنا بھولیے گا۔